لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حسن شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں حسن شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پریس کانفرنس کے دور چلے گئے، اب نیا دور آیا ہے انٹرویو کا۔ عثمان ڈار کے بعد کس کا نمبر؟ میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے وطن آنے پر غور شروع کر دیا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم پریس کانفرنس کا دور چلا گیا ہے، اب دور آیا ہے انٹرویو کا۔ ہم نے اپنے چڑیا بھیجی مختلف چینلز پہ، دیکھو کیا ہو رہا ہے، کس کا انٹرویو ہونا ہے، اگلی کس کی باری ہے۔ میرے چڑیا جا کر پتہ کر کے آئی کون سا چینل اور کون سا شخص انٹرویو دے گا اگلا عثمان ڈار کے بعد، اور کس چینل کو دے گا اور کس اینکر کو دے گا۔ اور جس ٹائم میں آپ سے یہ ولاگ کر رہا ہوں، اس ٹائم 24 سے 30 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس شخص نے اپنا انٹرویو ریکارڈ کروا دیا ہے جس کا عثمان ڈار کے بعد نمبر ہے، اور ایک کپتان کی مشکلات میں اضافہ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور عمران خان کے ارد گرد گھیرا بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کامران شاہد میں کے پروگرام میں عثمان ڈار اچانک ہی آئے، اور میں تو کہتا ہوں کہ جو اس چینل کا کوارڈینیٹر ہے، سب سے بڑی ذمہ داری تو اس کی تھی جس نے عثمان ڈار کو بازیاب کروایا، جو پوری پاکستان کی ایجنسیاں بازیاب نہ کروا سکی، وہ اس چینل کے کوارڈینیٹر نے عثمان ڈار کو بازیاب کروایا۔ اور یہاں پہ بھی کوارڈینیٹر کا ہی ہاتھ ہے، اور یہ کوارڈینیٹر ہی نے ہی سارا یہ جو پروگرام ہے وہ ارینج کرتے ہیں۔ یوزلی آپ کسی بھی میڈیا چینل پہ جائیں تو کوارڈینیٹر ہی مہمانوں کو فون کرتا ہے، ان کا انتظام کرتا ہے، اور یہاں پہ بھی جس شخص نے انٹرویو اپنا ریکارڈ کروایا ہے وہ بھی کوارڈینیٹر نے ہی ان کو ریسیو کیا اس چینل کے ہیڈ آفس میں، اور ان کو لے کر اندر گئے اور ان کو بٹھایا، وہ وہاں بٹھایا جہاں پہ کافی زیادہ چینلز ٹی وی چینل لگے ہوتے ہیں، اور وہاں سے ایک فون آتا ہے کراچی سے ہیڈ آفس سے کہ ان کو اینکر کے روم میں بٹھایا جائے۔ پھر کوارڈینیٹر ان کو اینکر کے روم میں بٹھاتے ہیں، اور وہاں سے انٹرویو کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے صداقت عباسی کا قابل ضمانت گرفتاری منظور ہو چکی ہے، اور وہ اب ضمانت پہ باہر آ چکے ہیں، اور لیکن ان شخص کو بھول جائیں اب کہ یہ میں نے نام بھی لیا ہے صداقت عباسی کا۔ اب اس میڈیا پرسن پہ آ جائیں، جنہوں نے اس اینکر پہ آ جائیں جنہوں نے اگلا جو انٹرویو ہونا ہے، وہ پی ٹی آئی کی جو اگلا بندہ ہے اس کا انٹرویو چلا، اور اس میں 9 مئی کے واقعات ہوئے، انہوں نے بتایا، اور جہاں 30 منٹ کا یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے اس سے آگے سوال ختم ہو گئے، اور پھر ایک خود سوال اس بندے نے دیے جو پی ٹی آئی کا بندہ تھا جس نے انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے، جو عثمان ڈار کے اگلا بندہ جس کی باری ہے انٹرویو دینے کی، اس نے پھر اپنے سوال دیے کہ یہ مجھ سے پوچھیں۔ اب وہ پروگرام آن ایئر نہیں کیا جائے گا کیونکہ جو اس چینل کے مالکان ہے اور جو مینجمنٹ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہی کہ ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے ڈسکلوز کرنے کا، اور کچھ تحفظات بھی ہیں جو اس چینل کے مالک اور جو ان کی میڈیا ٹیم کو، کہ ابھی اس کو شاید نہ کیا جائے، شاید یہ آپ پروگرام تقریباً میرے خیال سے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر اندر یہ آن ایئر ہو جائے گا، جب یہ اس کی ساری چیزیں سیکوینس میں آ جائیں گی، اور انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے۔ یہ 3 یا 4 دن میکسیمم لگیں گے، آپ اس کا انٹرویو دیکھیں گے اگلا بندہ کون تھا جو، اور آج کل کوارڈینیٹر جو چینل کوارڈینیٹر ہیں جو وہ لوگوں کو ڈھونڈ بھی لاتے ہیں، جیسے عثمان ڈار، اور اب صداقت عباسی کا بھی یہی ہے کہ اس کو قبل ضمانت ہو چکی ہے، اور اب جو کوارڈینیٹر نے جس بندے کو ہائر کیا ہے اور لے کے گیا پی ٹی آئی کا وہ بندہ ہے، اور اس کا انٹرویو بھی کروا دیا انہوں نے۔ اب یہ سلسلہ چلتا جائے گا، اور اب مزید اس پہ
اگلے جو لوگ ہیں وہ بھی انٹرویو دیں گے ایسے ایسے جب تک الیکشن نہیں ہوتے. اس طرح پی ٹی آئی کے ون بائی ون آ کر انٹرویو دیں گے اور کپتان سے لا تلقی اختیار کریں گے. جو تو 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس ہوتی تھی یا اسلام آباد یا لاہور میں جا کے لوگ پریس کانفرنس کرتے تھے اور وہ ساری چیزوں سے سارے مقدمات سے وہ بری ہو جاتے تھے. اس طرح جیسے عثمان ڈار دیکھ لیں 9 مئی میں وہ اشتہاری تھے, انہوں نے انٹرویو دیا اور وہ سارے کیسوں میں بری ہو گئے اور وہ کل رات کو اپنے گھر بھی پہنچ گئے ہیں. یہ ہمارے چڑیا نے ہمیں بتا دیا ہے. اور چڑیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آنا ان کا 50-50 ہو گیا ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں آیا اور مسلم نون نے اپنی جو سیاسی اور انتخابی مہم کا جو آغاز ہے وہ شادرے سے کیا تھا. انہوں نے چیک کیا ہے کہ عوام کی نبض کو چیک کیا ہے کہ عوام کی کیا جذبات ہیں, کیا ان کی رائے رکھتے ہیں نون لیگ کی طرف, لیکن ان کو رسپانس اچھا نہیں ملا. مریم نواز کا جلسہ بھی فلاپ ہو گیا شادرہ میں, لوگوں نے ان کو رسپانس نہیں دیا. اور جب سے میاں محمد نواز شریف نے اعلان کیا ہے پاکستان آنے کا, لوگوں نے اور خصوصاً لاہور نے, یہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ تخت لاہور کسی دور میں نواز شریف کا ہوتا تھا, نون لیگ کا ہوتا تھا, کہ لوگ کہتے تھے ایک باری فیر شیر, لیکن اب وہ تخت لاہور نون لیگ سے بہت دور چلا گیا ہے. لوگ اب آپ نے دیکھا ہے کل میاں محمد شہباز شریف کی جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ہم آپ کو اس لیے وہ نہیں چلا سکتے کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ مائیں بہنیں سب دیکھتی ہیں, لیکن اس میں ایسے ایسے گفتگو کی ہیں کہ ہم وہ آپ کو آن ایئر یا آپ کو ویڈیو نہیں چلا سکتے اپنے چینل پہ. میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف مختلف حلقوں میں نکلے, انہوں نے دورے کیے, لیکن ایک جگہ پہ آ کر وہ لوگ ان کو گھیر لیتے ہیں اور لوگ ان کے خلاف نازیبا گفتگو کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں نون لیگ کو, کیونکہ 14 مہینوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ وزیر اعظم شہباز شریف تھے, لیکن اس وقت مہنگائی اتنی ہوئی کہ سارا غصہ عوام کا اسپیشلی پنجاب لاہور میں وہ نون لیگ پہ نکلے گا. پی ٹی آئی بھی بڑی زباں ہو جائے گی, پیپلز پارٹی بھی بڑی زباں ہو جائے گی, جے یو ایف بھی ہو جائے گی, اور 13 جماعتیں جو پی ڈی ایم کی تھی وہ بڑی زباں ہو جائیں گی اور سارا بوجھ نون لیگ کو اٹھانا پڑے گا, کیونکہ پنجاب سب سے بڑا گھر ہے سیاسی اور سب سے زیادہ سیٹیں بھی پنجاب میں ہیں, اور جو پنجاب فتح کرتا ہے وہی گورنمنٹ بناتا ہے. اب حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ نواز شریف کو دوبارہ سوچنے کا موقع دیا ہے. ان کے مفاہمتی جو گروپ ہے وہ نواز شریف کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ابھی فی الحال پاکستان نہ جائیں, کیونکہ حالات بہت خراب ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, رسپانس اچھا نہیں ملنا, لوگوں نے آپ کو ریسیو نہیں کرنا, مینار پاکستان پہ اتنے زیادہ لوگ جمع نہیں ہوں گے, کیونکہ شہباز شریف نے کل دیکھ لیا جو اپنی سیاسی مہم چلائی اور وہاں پہ لوگوں نے جیسے نعرے لگائے, جیسے انہوں نے گالیاں نکالی, اسی دیکھ کر لیکن شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا, اس میں کہا ہے کہ جی شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو کل ہوا اس کی وہ لوگوں کے غم اور غصہ تھا, ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. میں نے جو لوگ نے احتجاج کیا میری گاڑی کے سامنے آ کر, میں نے ان کی یو سی کے جو ایم پی ایم این اے ہیں اور ان کے حلقوں کو نمائندوں کو بلا کر ان کی جو بھی پریشانیاں تھی, جو بھی پرابلم تھی, ان کو سالو کر دیا گیا ہے. اور نواز شریف آئے گا اور 2016 اور 17 جیسا ملک تھا ویسا ہی انشاءاللہ ہم اسی طرح کے لے کے آئیں گے دوبارہ, اور پھر روشنیوں اور پھر اسی طرح لوگ خوشحال ہوں گے جیسے 2016 اور 17 میں تھے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہی لوگ تھے, اسی حلقے کے تھے جن حلقوں کے آپ نے ایم این اے ایم پی ایس بلا کر ان کی جو پرابلم تھی وہ سالو کی, آپ کو کیسے پتا لگا؟ یہ صرف ڈیلے ٹیکٹس ہیں اور یہ سیاسی مہم ہے بس, اور سیاسی ڈائلاگز ہیں. آپ کو اتنے مجمع میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ فلاں لڑکوں نے یا فلاں بندوں نے کارکنوں نے بدتمیزی کی ہے, یہ جی گلبرگ کا ہے, یہ شادرے کا ہے, ان کے ایم پی ایم این ایس بلا لیں.
یہ صرف یہ ٹویٹ آیا. اس کے بعد جو شہباز شریف کو بھی پتہ ہے کہ حالات بہت برے ہیں. ہم نے 16 مہینے میں جو ہماری کارکردگی ہے وہ 0/0 ہے. ڈالر 180 سے 350 پہ لے گئے. مہنگائی کہاں چلے گئی؟ اس لیے میاں محمد نواز شریف نے ایک بار پھر سوچا ہے کہ پاکستان جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ جو ان کا مفاہمتی گروپ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف ابھی پاکستان نہ آئیں کیونکہ حالات برے ہیں، ویلکم اچھا نہیں ہونا. وہ چاہ رہے ہیں تھوڑا سا 1 مہینہ اور ڈیلے کر لیں تاکہ عوام کا غم اور غصہ نیچے آئے اور اچھا رسپانس ملے. اور شہباز شریف آج ایک اہم پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں. ہماری چڑیا نے بتایا ہے کہ 3 سے 4 بجے وہ اہم پریس کانفرنس کریں گے، جس میں میاں محمد نواز شریف کے لائے عمل کا بتایا جائے گا کہ وہ کب آئیں گے، کدھر آئیں گے اور جلسہ کہاں ہوگا. کیونکہ نون لیگ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، چاہے رسپانس ملے نہ ملے لوگوں کی طرف سے، لیکن وہ باز ضد ہیں کہ میاں محمد نواز شریف آئیں اور اس کی قیادت کو سنبھالیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو میاں محمد نواز شریف کا جو بیانیہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا جو مقدمہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور ہم اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. اور خورشید شاہ نے ایک طنزیہ جملہ کہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ اگر آپ نے پاکستان آنا ہے تو جیل جائیں، آپ جیل جائیں گے تو ہیرو بن جائیں گے، اگر جیل نہیں جانا، اگر اپنے کیسوں کا سامنا نہیں کرنا تو آپ پاکستان نہ آئیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے 4تھی دفعہ کا وزیر اعظم بننا ہے تو آپ پاکستان آ جائیں، ہم بھی اپنے آپ کو ہمارے جو ووٹ ہے وہ بھی آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ الیکشن کروائیں. خورشید شاہ سمجھتے ہیں کہ شاید نواز شریف اور الیکشن کمیشن ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور جب نواز شریف چاہیں گے الیکشن تب ہوں گے. یہ انہوں نے طنزیہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صرف جیل کے ڈر کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے. اگر وہ اس کیس میں مجرم نہیں ہے تو ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، ان کو جیل جانا چاہیے، اس کے بعد وہ ضمانت کرا کر باہر آ سکتے ہیں. اور لیکن اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اس ٹائم نگران گورنمنٹ میں 7 وزیر نون لیگ کے شامل ہیں. یہ سارا سینیریو تھا. اس ٹائم جو سیاست ہے اس کا پارا بہت ہائی چلا گیا ہے. اب میاں محمد نواز شریف آتے ہیں 21 اکتوبر کو یا نہیں آتے، کیونکہ اس ٹائم نون لیگ 2 گروپوں میں ڈیوائیڈ ہے. ایک چاہتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف آئیں، ایک چاہتی ہے کہ نہ آئیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ جو میاں محمد شہباز شریف 3 بجے کی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اس میں ایک لائے عمل اختیار کریں گے اور ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے جس میں بتایا جائے گا کہ میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب سیاست کا نیا رخ کہاں جاتا ہے. اور حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انہوں کی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.